اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کا جو یہ مشاہدہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہی ہوں، اس کے بعد آپ لوگ شاید کبھی کسی بھی انسان کو برا نہیں کہیں گے اور یہ بات جان لیں گے کہ اللہ کی رحمت ہر انسان کے اوپر بالکل برابر ہے، چاہے وہ گنہگار ہے چاہے وہ نیکی کرنے والا شخص ہے۔ لیکن یہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو شخص نیکی کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پھر قریب بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست بھی بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے ہر انسان جو بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت بالکل یکساں ہے، بالکل برابر ہے۔ تو مشاہدہ شروع کرتے ہیں۔ یہ مشاہدہ ایک بہن کا ہے جن کو بھی 1 سال بھی نہیں ہوا درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے، لیکن کہتی ہیں کہ اس 1 سال میں نے اتنا کچھ سیکھا، مجھے میرا اپنا مقصد پتہ لگا، مجھے میری کوتاہیاں پتہ لگی، مجھے نعمتیں ملیں، نہ صرف یہ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات پتہ چلے۔ کہتی ہیں اکثر اوقات قرآن پاک میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو کبھی نہیں کر سکو گے۔ تو کہتی ہیں کہ میرا دل یہی کہتا کہ ہاں واقعی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتی، لیکن ایک دن آیا جب ان کو واقعی ریئلائز ہوا کہ واقعی کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کی اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا کرم ان پر رہا کہ یہ بالکل بھی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں کرم کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے انسان کو اپنی نعمتوں کا پتہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہونے والے کرم کا پتہ لگتا ہے اور اپنے گناہوں کا پتہ لگتا ہے۔ بس یہی ہوا ان کے ساتھ۔ کہتی ہیں میری آہستہ آہستہ گناہوں سے اصلاح ہونا شروع ہو گئی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب میری آنکھ ایسے لگا کہ کھل گئی ہو، اور وہ وقت یہ تھا کہ ایک دن یہ بیٹھی ہوئی تھی اور درود ابراہیمی کچھ ہی ٹائم پڑھ کے بس فارغ ہوئی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا، ایک دم سے خیالات آنا شروع ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اس موڑ سے جب سے میں پیدا ہوئی ہوں تب سے لے کے اب تک کہاں کہاں میری مدد کی ہے۔ آٹومیٹکلی کہتی ہیں خیالات آتے گئے اور ایسے جیسے میری آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ وہ وقت جب یہ اپنی جوانی میں تھی تب سے لے کے کہتی ہیں تقریباً کوئی 10 سال سے زائد کا عرصہ انہوں نے گمراہی میں کاٹا، اور گمراہی بھی ایسی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ بس وہ کہتی ہیں میں وہ بات شیئر تو نہیں کر سکتی کہ کس گمراہی میں نے وقت کاٹا، اور یہ کہتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے کے بعد جب میں اس سے گمراہی سے نکل آئی تھی تب بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی تو مانگی تھی اپنے، لیکن کہتی ہیں کہ میں جو ریئلائزیشن مجھے اس دن ہو رہی تھی کہ میں کس قدر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، اور اگر میں وہاں سے نہ نکلتی تو آج پتہ نہیں میں کس کس گمراہی کے رستے پر ہوتی۔ تو کہتی ہیں کہ وہ جو ایک ریئلائزیشن تھی وہ بہت بڑی تھی، اور شاید وہ کہتی ہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ نہ صرف ان گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم و کرم کیا بلکہ ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔ ایک انسان، ایک ماں باپ کی چلیں بات لے لیتے ہیں اولاد کے ساتھ، اولاد جو ہے وہ غلط کام کری جا رہی ہے، ماں باپ ٹوکی جا رہے ہیں، منع کری جا رہے ہیں، کسی طرح رستے پر آ جائے، پھر کہہ کہ ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی کہتی ہے مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑا نہ ہو، ماں باپ تو پھر تھک جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر کوئی نہ کوئی راہ دیکھتے رہتے ہیں، کسی طرح یہ رستے پر آ جائے۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں میں یہ تو نہیں کہتی ابھی بھی کہ میں رستے پر ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بری دلدل سے ضرور نکالا ہے جس کے اندر پھنس کے پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں جا سکتی تھی۔ نہ صرف یہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کی پردہ پوشی بھی کی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے تو پھر میں کیوں اپنے گناہوں کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کروں۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر میں آج بھی ان گناہوں میں ڈوبی رہتی تو میری زندگی، آخرت، دنیا سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتی۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ ان گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا رستہ دیا، اور کہتی ہیں وہ جو ہدایت کا رستہ بھی میں نے پایا وہ بھی ایک گناہ کے رستے سے ہو کر پایا۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں نہ صرف یہ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نمازیں درست کروائیں۔ پھر اس کے بعد گناہوں میں ڈوبتے ہوئے بھی جب ان سے نکل بھی آئیں تب بھی کہتی ہیں تھوڑی بہت شکر گزاری آئی میرے اندر اور میں نے مغفرت کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پر ایسا کرم کیا کہ میں نے صدقہ خیرات شروع کر دی، اور وہ صدقہ خیرات بھی اللہ تعالیٰ نے ہی شروع کروائی، جس کو میں سمجھتی تھی کہ میں بہت بڑا کام کر رہی ہوں کہ میں صدقہ خیرات کری ہوں، اصل میں تو میرے گناہوں کا کفارہ تھی۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ جب وہ گناہوں کا کفارہ میں ادا کرتی رہی پھر ایک وقت آیا کہ جب میری شادی ہو گئی۔ جب ان کی شادی ہو گئی تو کہتی ہیں اس شادی کے اندر کافی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور ان مشکلات پہ پتہ نہیں کیسے ان سے صبر ہوا، اور وہ صبر بھی کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کیونکہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے گناہ بچ جھڑتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین سے نوازتے ہیں۔ تو کہتی ہیں میں وہ اتنی گنہگار لڑکی جو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ کتنا کرم کر رہے ہیں، میں بس یہی سوچی جا رہی تھی میں کوئی نیک کام کر رہی ہوں تو میں کر رہی ہوں، لیکن اب الحمدللہ سمجھ آتی ہے کہ ہر نیک کام میں اللہ نے میری مدد کی، میں تو
تو خود کچھ تھی ہی نہیں، میں تو خاک تھی، میں تو گنہگار تھی، اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں میں گنہگار ہوں۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ میرا وقت گزرتا چلا گیا، شادی میں جو مسئلے آئے اس پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کروایا، اور اس کے بعد اجر بھی دیا۔ نہ صرف اجر دیا بلکہ سب سے بڑی چیز جو شادی ایک ہوتی ہے، آپ دیکھیں انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ جب میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں گناہوں سے نکل چکی ہوں، اس کے بعد جب میری شادی ہو گئی تو کہتی ہیں کہ میں ان گناہوں سے تو نکل آئی تھی جو میں پہلے کر رہی تھی، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایک لڑکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں جب انہوں نے بہت پیاری بات کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، یعنی جو معراج شریف کا جو واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے جب گئے، جب ان کو جنت دوزخ دکھائی گئی، تو جب دوزخ دکھائی گئی اس کے بعد جب واپس آ کے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ عورتوں زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، میں نے زیادہ تعداد عورتوں کی جہنم میں دیکھی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اس ٹائم ان کی کیا ریزن بتایا گیا تھا، ریزن یہ تھا کہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی تھی، اور یہ ریزن بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہمارا دین ہے، وہ عورت جس کی شادی ہو جاتی ہے وہ اگر صرف نماز پڑھے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنا خیال رکھے، اپنے خاوند کی یعنی کہ چیزوں کا خیال رکھے اس کی غیر موجودگی میں، مینلی میں یہ کہنا چاہتی، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے خاوند کی ہر بات، ظاہر ہے جائز بات کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا خدا نخواستہ خاوند جو ہے جائز بات کر رہا ہے تو آپ کو اس کی ماننا شروع کر دو، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اچھے خاوند کی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا خاوند دے دیا اور اس کے بعد آپ اس کی امانت کا خیال رکھیں، آپ اس کے حکم مانیں۔ حکم ماننے سے بھی مراد یہاں کیا ہے، آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، آپ اس کا نہیں مان رہے۔ جو لڑکیاں ایک دم سے فیمنزم کی سائڈ پہ چلی جاتی ہیں نا کہ وہ یہ کیا بات ہوگی، ہم کیوں مانیں، آپ اس کا نہیں، آپ اللہ کا حکم مان رہے ہوتے ہیں بیسیکلی۔ اور آپ یقین کریں یہ کہتی ہیں کہ وہ جو میرا ٹائم تھا شادی کا، وہاں پہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے خاوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، اور کہتی ہیں جو میں سمجھ رہی تھی کہ جس گناہ میں پہلے ملوث تھی وہ بہت بڑا گناہ تھا، اصل میں بڑا گناہ تو آگے تھا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے آ کے بتایا عورتوں کے بارے میں کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اور کہتی کہیں نہ کہیں میں اپنے خاوند کی ناشکری کر رہی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ لیکن الحمدللہ کہتی ہیں کہ جب سے درود ابراہیمی کی جرنی شروع ہوئی، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑوں دفعہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ راست دکھائی۔ ابھی بھی کہتی ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مکمل راہ راست پر ہوں، نہ کبھی کہہ پاؤں گی، مرتے دم تک نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ساری ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں اب اپنی جو جرنی جو مجھے ریئلائز ہوئی ہے کہ اللہ نے مجھے کہاں کہاں سے بچایا، میں اس کے بارے میں سوچوں تو میں شکر کا سجدہ کروں تو کبھی سر نہ اٹھاؤں۔ نہ صرف یہ بلکہ کہتی ہیں کہ اب سے جب سے مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے، میں کسی انسان کو برا نہیں کہتی، میں اس انسان کے کیے ہوئے بیہیویئر کو برا ضرور کہہ سکتی ہوں، میں اس انسان کو برا نہیں کہتی۔ مجھے پتہ ہے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں جانتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سیدھی راستے کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کا بندہ جیت کر جنت میں جائے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان کا جو بندہ ہے وہ دوزخ میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہوئی ہے، قرآن پاک میں جو بار بار اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں جس میں دوزخ سے ڈرایا گیا ہے، وہاں جیسے کہ ایک ماں باپ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں نا کہ دیکھو اگر یہ بات نہ کی تو تمہیں یہ کاٹ لے گا یا وہ کر لے گا، جیسے آگ کی طرف جانے سے ماں باپ روکتے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اولاد سے، اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر ہم سے پیار کرتے ہیں کہ کیا ہی ماں باپ کا پیار ہوگا، اور وہ محبت یہی ہے کہ ہم جیتیں، ہم جنت کی طرف جائیں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیں جو آزمائشیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ از ہیپی ٹو سی اس ان اٹ، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے ہمیں ان میں دیکھ کے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ نیک اور پرہیزگار ہوں گے انہیں نہ دنیا میں غم اور خوف ہوگا نہ آخرت میں غم اور خوف ہوگا۔ اس آیت کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہاں بس آزمائش ہے تو آزمائش بھری زندگی ساری زندگی گزر جائے گی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں اپنے بندے گمان کے مطابق ہوں، اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں قرآن کی آیت بھی نازل کر دی کہ اگر آپ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اگر آپ پرہیزگاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ آپ کو دنیا میں کوئی خوف دے گا نہ آخرت میں۔ تبھی تو میں کہتی ہوں کہ جب کوئی بڑی سے بڑی پرابلم آتی ہے، جیسے زلزلہ آتا ہے، اگلے کا تو گھر ڈہ جاتا ہے لیکن آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ زلزلہ بھی آیا تھا، ہوتا ہے نا، وہ خوف کی شدت ہی نہیں محسوس ہونے دیتے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے۔ بالکل ویسے ہی دنیا چاہے جس مرضی تباہی کے دہانے پر ہو، لیکن الحمدللہ اگر آپ اپنے آپ کو نیک پرہیزگار رکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور بچائیں گے، آپ کو نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اور یہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے
یہ ہدایت کی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے نیک اور پرہیزگار بنائیں تاکہ مجھے کوئی غم اور خوف نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کریں گے۔ اصل نعمتیں تو یہ ہیں دعائیں مانگنے کی، گاڑی، پیسہ، بنگلہ، یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ تو ہیں، نہ جانتی ہوں میں کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے، یہ فیسلٹیز ہیں اس دنیا میں، لیکن جو اصل دعا ہے جو آپ کو یہ سب ایسے آپ کے ڈور سٹیپ پہ لا کے کھڑی کر دیں گی، وہ ہے نیکی اور پرہیزگاری مانگنا، کیونکہ وہ آ جائے گی نا جب آپ کے پاس، تو اس کے بعد پھر آپ کو نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ جب غم نہیں ہے تو مطلب گھر بھی ہے، آپ کہیں کھلے آسمان کے نیچے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ جب غم نہیں ہے تو کوئی اولاد کی پریشانی نہیں ہوگی، جب غم نہیں ہے کوئی صحت کی پریشانی نہیں ہوگی۔ غم کیا ہے؟ غم تو کچھ بھی ہے، تو غم ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اسی لیے اس بات پہ بھروسہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو جرنی شیئر کروں گی ایک اور بہن کی، اس کے اندر بھی کچھ باتیں بتاؤں گی۔ لیکن ابھی ان بہن کی جرنی سے یہی سب ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم کبھی نہیں شمار کر پائیں گے۔ اور یہ بہن کہتی ہیں ابھی بھی میں جانتی ہوں کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ریئلائزیشن دی ہے اس بات کی کہ میرے یہ گناہ تھے، وہاں سے اللہ نے مجھے نکالا اور نعمتیں بھی ساتھ ساتھ دیتے گئے ان گناہوں کے اندر جب میں ڈوبی ہوئی تھی تب بھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں ابھی بھی یہ بات جانتی ہوں کہ میں ابھی بھی ان نعمتوں کا شمار کر ہی نہیں سکتی جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، سانس دی ہوئی ہے مجھے، میرے اندر وہ قابلیت دی ہوئی ہے کہ میں سانس لے سکوں۔ لوگ آکسیجن خریدتے پھر رہے ہیں باہر، آپ یقین کریں کہ واقعی ایسا ہے کہ لوگ واقعی آکسیجن خرید رہے ہیں جن کو سانس کا ایشو ہے، انہیلرز استعمال کریں، پتہ نہیں کیا کیا۔ آپ اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے تو پھر شمار واقعی نہیں کر پائیں گے۔ وہ لڑکیاں جو اکثر کہتی ہیں کہ ہمارا رنگ ایسا، ہمارا رنگ روپ ایسا، مجھے بتائیں یہ رنگ روپ جو آپ جس کی اوپر پریشان ہو رہی ہیں، کچھ لوگ جو بہت حسین ہوں گے نا، ان کی ٹانگیں نہیں ہوں گی تو وہ چاہیں گے ہم آپ کا رنگ روپ لے لیں اور ٹانگیں ہماری آپ کی والی مل جائیں۔ تو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ اللہ نے آپ کو مکمل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل ہی بنایا ہے اور حسین بنایا ہے۔ یہ جو رنگ روپ کے سٹینڈرڈز ہیں اس دنیا نے سیٹ کر دی ہیں۔ گھر سے ہی بچی کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا تمہارا تو رنگ کالا ہے، گھر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ باہر والوں نے کیا انسان کو جو ہے وہ اس کی شخصیت کی تذلیل کرنی ہے، گھر سے ہی انسان کو بتایا جاتا ہے تو موٹی ہو، گھر سے بتایا جاتا ہے۔ اگر یہی گھر والے بچے کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی موٹا ہے، اس کی صحت خراب ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ موٹاپا چڑھ گیا اس کو کہ اس کی صحت کو سانس کا ایشو ہو رہا ہے، یعنی اس کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اچھا جس کو پھر بھی کہا جائے نہیں تم ٹھیک ہو۔ ظاہر ہے اس کو بتایا جائے لیکن بڑے طریقے سے بتایا جائے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی آپ کسی بھی انسان میں کوئی چیز دیکھیں نا، تو اگر وہ 5 منٹ کے اندر ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس کے منہ پہ کہہ دیں، ورنہ اگر اس پہ موٹاپا ہے 5 منٹ کے اندر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے چہرے پہ دانے ہیں 5 منٹ میں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر اس انسان کے چہرے پہ کوئی کالس لگی ہوئی ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے جو 5 منٹ میں اتر سکتی ہے، ضرور بتائیں۔ اگر کہیں سے کسی کا کوئی کپڑا خراب ہے، قمیض صحیح نہیں ہوئی، وہ بتائیں، 5 منٹ میں وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاؤں کے اوپر کوئی کیچڑ لگا ہوا سے نہیں پتہ لگ رہا، بتائیں، وہ 5 منٹ میں اتر جائے گا۔ لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہ موٹے ہیں، سب کو پتہ ہے کسی کے باڈی کے اندر کوئی ایشو ہے، کسی کو دانے ہیں، کسی کو بیماری ہے۔ ہاں اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، کسی ڈاکٹر کا مشورہ دینا چاہتے ہیں، وہ بھی بڑے طریقے سے بتائیں کہ اگلے کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ ان کو بھی پتہ ان میں یہ خامی ہے۔ تو بس بات کرنے کی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کریں تو بہت ہے۔ شکوہ شکایت ہم کر ہی نہیں سکتے، نہ ہمیں یہ زیب دیتا ہے، کیونکہ جتنے احسانات ہم پہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم تو شکوہ کر ہی نہیں سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ اچھی بات ملی ہوگی، اور آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی کی جو برکات ہے نا، میرے خیال سے وہ کبھی بھی نہیں پتہ لگ سکتی کہ کس قدر ہیں، بس آپ ایکسپیرینس کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ان کو 1 سال بھی نہیں ہوا ماشاءاللہ سے، اور ان کا کس طریقے سے ایکسپیرینس کر رہی ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ میری دعا ہے کہ ہر انسان درود ابراہیمی مرتے دم تک پڑھے، آمین ثم آمین۔ اور میری یہ بھی دعا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، تو ایٹ لیسٹ لاسٹ ورڈ اگر آپ کی کلمہ ہے تو اس سے پہلے والا جو ورڈ ہو وہ درود ابراہیمی ہو، اور اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیں گے، توفیق ضرور دیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر بھی ہوں گی اور کوئی اچھا مشاہدہ لے کر آؤں گی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔